محبت کرتا ہے، عشق کا تقاضا ہے۔ محبت یہ چاہتی ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر ہر ادا سے پیار کرتا ہے، اس کی ہر ہر باتوں سے پیار کرتا ہے۔ جو جس سے پیار کرتا ہے اس کی ہر شے سے اسے محبت ہوتی ہے۔ لیکن مولا اس قدر تیرا پیار ہے، تو نے کہا زمین نبی کے لیے بنائی، آسمان نبی کے لیے بنایا، چاند سورج ستارے نبی کے لیے ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جب سب کچھ نبی کے لیے تو تیرا نبی پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے تو نے باپ کا سایہ سر سے نبی کے کیوں ہٹایا؟ تو مشیت سے جواب ملے گا، ہر کام میں بندے حکمت اور راز ہے۔ اگر میں محبوب کے سر سے باپ کا سایہ نہ اٹھاتا تو ممکن ہے محبوب کا دوسرا بھائی پیدا ہوتا اور بڑے ہو کر وہ میرے نبی سے بڑا بھائی کہنے لگتا، تو میری رحمتوں کو گوارا نہیں محبوب سے کوئی بڑا بھائی کہنے والا پیدا ہو جائے۔ پھر عرض کیا تھا مالک یہ تو بتا، باپ کا سایہ اٹھا لیا تھا تو ٹھیک تھا، تو کم از کم ماں کا سایہ تو رہنے دیتا تاکہ ماں کے سائے میں رہ کر تیرا نبی جوان ہوتا، ماں کے سائے میں رہ کر تیرا حبیب پروان چڑھتا، ماں کے سائے میں رہ کر تیرے نبی کے ایام زندگی آگے بڑھتے رہتے۔ لیکن ایسا بھی نہیں ہوا، ابھی تیرا نبی 6 سال کی ننھی عمر میں تھا، اس ننھی عمر میں تیرے نبی کی ماں کا سایہ ابوا نامی ٹیلے پر نبی کے سر سے تو نے اٹھا لیا ہے۔ اے پروردگار یہ تو بتا، جب اتنا پیار تھا تو ماں کا سایہ اٹھایا ہے تو دادا کا رہنے دیتا تاکہ تیرا نبی دادا کے سائے میں جوان ہوتا۔ تم مشیت کہتی ہے جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ عرض کیا مالک تیری منشا کیا ہے؟ تو علماء اس کا فیصلہ اس طور پر کر رہے ہیں، یہ تمام کائنات کا نشیب و فراد اس لیے ہو رہا ہے، محبوب کے والد کا سایہ پہلے پیدا ہونے سے اٹھایا جا رہا ہے، ننھی عمر مصطفیٰ کی ہے تو ماں کا سایہ اٹھایا جا رہا ہے، 8 سال کی عمر پیغمبر کی ہے تو دادا عبد المطلب کا سایہ اٹھایا جا رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو علماء جواب دیتے ہیں اس میں مصلحت یہ ہو سکتی ہے جب محبوب جوان ہوگا اور جوان ہو کر 25 سالہ زندگی میں پہنچے گا، 25 سالہ عمر میں محبوب میرا شادی کرے گا، 40 سال کی عمر ہوگی، اعلان نبوت کیا جائے گا، اعلان نبوت کے 13 سال یعنی 53 سال تک میرا نبی مکے میں رہے گا اور مکے میں 53 سالہ زندگی گزار کر میرا حبیب مدینہ ہجرت کر کے چلا جائے گا، اور یہ مدینے کی 10 سالوں کی تبلیغ کا نتیجہ یہ ہوگا اسلام مکے سے چلے گا مدینہ پہنچے گا، اسلام مدینے پہنچ کر پوری دنیا کے چپے چپے میں اسلام چلا جائے گا، پوری دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام پھیل جائے گا، پوری دنیا کے گرد و نواح میں اسلام پھیلے گا، تو کل کہیں کوئی مسلم مخالف زبان کھول کر یہ نہ کہنے لگے محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنے باپ کے بلبوتے پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنی ماں کی بلبوتے پھیلایا تھا، محمد نے اسلام پھیلایا تھا، اپنے دادا کی بدولت پھیلایا تھا۔ مشیت اعلان کر رہی ہے او دنیا والو جان لو، اسلام پھیلا ہے تو باپ کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا ہے تو ماں کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا تو دادا کی بدولت نہیں، اسلام پھیلا مصطفیٰ کے اخلاق کی بدولت پھیلا، مصطفیٰ کے کردار کی بدولت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ارے یہ تو ہونا ہی ہے جب بوڑھے بوڑھے بڑے بڑے پیچھے بیٹھیں گے، بچے آگے ہوں گے تو اسلام کے مقدس شہزادوں، اسلام ہم تک آسانی سے نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی بے شمار قربانیاں، پیغمبر آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثاروں کی بے شمار قربانیوں کے بعد اسلام ہم تک آیا ہے۔ آؤ ہسٹری کا جائزہ لو۔ ایک دن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، شادیاں روزانہ ہوتی ہیں، شادیاں ہوتی رہیں گی،
لیکن پوری دنیا میں اور روئے زمین پر ایک اکلوتا انوکھا آج ایسا شہزادہ دولہا بنے گا جس شہزادے کی بارات کا، جس کے نکاح کا عالم آؤ ہسٹری کا سروے کریں۔ مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے چچا ابو طالب مصطفیٰ جان رحمت کی مکمل کفالت، تمام تر ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں۔ مکے کے یمن کے ایک سفر سے واپسی پر مکے کی بے شمار دولت کی مالکہ جناب خدیجہ سے ملاقات ہوئی۔ اس عورت نے کہا تھا، اے بھائی ابو طالب، مکے کے حالات زیادہ بہتر نہیں، اس قدر حالات اور معاشرہ خراب ہے، لوگ میرا تجارت کا مال لے کر جاتے ہیں، تجارت کا مال بھی مجھے واپس نہیں ملتا، یعنی جمع بھی واپس نہیں آتی، نفع تو دور کی بات ہے۔ اگر یہی حالات رہے تو بھائی جان میری ساری دولت ختم ہو جائے گی۔ ضرورت ہے مجھے ایک ایسے تاجر کی، ضرورت ہے مجھے ایک ایسے امانت دار کی۔ ابو طالب کہتے ہیں، اے خدیجہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرا بھتیجا ہے، نام اس کا محمد ہے، لیکن اس سے زیادہ امانت دار پورے مکے میں دوسرا نہیں، اس سے جیسا سچ بولنے والا پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کہا جاؤ نہ مشورہ کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت سے مشورہ ہوا۔ آقا نے ارشاد فرمایا، اے چچا جان، آج تک مجھ محمد نے کسی کی مزدوری نہیں کی، اب بھی میں کسی کی مزدوری نہیں کروں گا۔ فرماتے ہیں ابو طالب، ایسا کرو بیٹے، مزدوری کی بات نہیں ہے، وہاں معاملہ سودا اس طرز پر ہے، آپ جانا، آپ کے ساتھ میں نوکروں والا سلوک نہیں ہوگا، بلکہ ایک اچھے تاجر کی طرح آپ کو عزت کے ساتھ نوازا جائے گا۔ بے شمار مشورے ہوئے، اس کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کو کسی طور پر راضی کر لیا گیا۔ آقا راضی ہو گئے، خدیجہ کے در اقدس پر پہنچے، در دولت پر پہنچے ہیں، پردے کی اوٹ لگی ہے، اس طرف خدیجہ بیٹھی ہے، ساتھ میں خدیجہ کی نوکرانی نفیسہ بیٹھی ہے، اس طرف پیغمبر اعظم بیٹھے ہیں۔ میں آپ سے کہنے لگا ہوں 25 سال کا جوان کس قدر جوانی کی اس منزل میں ہے، اچھے بھلے کی نگاہیں خطا کر جاتی ہیں، لیکن حضور اس دروازے پر بیٹھے ہیں، ایک پردے کی اوٹ لگی ہے، اس پار نفیسہ بیٹھی ہے، اس پار اسلام کی پہلی ماں حضرت خدیجہ بیٹھی ہیں۔ اب ان دونوں کی باتیں چل رہی تھی، ابھی اسلامی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی آیت پردہ نازل نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود پردے کا عالم یہ ہے، حضرت خدیجہ نے کپڑے کی پردے کی اوٹ لگا لی، اس پار خدیجہ اور نفیسہ بیٹھی، اس پار مصطفیٰ جان رحمت بیٹھے ہیں۔ اب دونوں باتیں چل رہی ہے، عہد و پیمان ہو رہا ہے، خدیجہ بولے جا رہی ہیں، آقا سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب سنتے سنتے کافی وقت ہو گیا تو خدیجہ کے دل میں خطرہ گزرا، یار یہ جوان کیسا محمد آیا ہے، ورنہ یہ تو نظریں اٹھا کے ہی نہیں دیکھ رہا ہے، ورنہ میری نظر مجھے دیکھنے کے لیے نہ جانے کتنے جوانوں کی جوانی داؤں پہ لگ گئی، لیکن میرے چہرے کی جھلک دیکھنے نہ ملی۔ یہ ایسا جوان آیا ہے جو میری طرف نظر تک اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ خدیجہ یہ دل میں سوچ رہی ہے اور مصطفیٰ جان رحمت نظریں جھکائے بیٹھے ہیں۔ عہد و پیمان ہوا، سامان مصطفیٰ نے لیا، آگے بڑھے، اتنے میں خدیجہ نے نوکر بھیجا اور کہا میں سارا ایسا کر، ایسا کرنا ہے تجھے، محمد کا کھانا تجھے دیکھنا ہے، محمد کا پینا تجھے دیکھنا ہے، محمد کا سونا تجھے دیکھنا ہے، محمد کے چلنے کی ادائیں تجھے دیکھنی ہے، اور یہ سب کچھ تو محمد کا دیکھ لے، آخر آ کر مجھے بتانا کہ محمد میں اچھائیاں کتنی ہے اور محمد میں خرابیاں کتنی ہے۔ میں سارا نبی کے ساتھ چلتا رہا، ابھی چند منزلوں کا سفر طے کیا تھا، راستے میں گرجا گھر ہے، اس گرجا گھر کے قریب میں ایک پیڑ ہے، اس پیڑ کے نیچے نبی بیٹھ گئے، اور جیسے ہی مصطفیٰ بیٹھے ہیں اور فوراً گرجا گھر کا راہب نکلا، اس راہب نے کہا
कहा बताऊं तो सही, आखिर इस पेड़ के नीचे बैठने वाला कौन है? इससे पहले मैंने बैठने की बातें पढ़ रखी है, ये जवान है कौन? तो जनाबे मैसरा की कलाई पकड़ी थी और पकड़ कर कहा ये बता मैसरा, ये हसीन जमील चेहरे वाला जवान कौन है, कहाँ का रहने वाला है? तो मैसरा से उस नस्तूरा राहीम ने कहा मैंने आसमानी किताबों में पढ़ लिया है और आसमानी किताबों में ये पढ़ा है जो इस पेड़ के नीचे बैठेगा वो अल्लाह का आखिरी नबी होगा। लेकिन मुझे ये बता दे मैसरा, आखिर इनका बैकग्राउंड क्या है? अगर मैं सच बोलूं तो हमें जवाब दीजिएगा, अगर झूठ बोलूं तो ना में जवाब दीजिए। मैसरा कहने लगा बोलना नस्तूरा। तो नस्तूरा राहीम ने कहा था ऐसा है, मैं ये बताओ क्या ऐसा तो नहीं ये माँ के पेट में थे, इनके बाप का साया उठ गया? कहा ऐसा ही है। कहा ये बता कि ये 6 साल की नन्ही उम्र में है, इनकी माँ का साया इनके सर से उठा, 8 साल की उम्र में दादा का साया उठ गया, ऐसा तो नहीं? कहा बिल्कुल ऐसा है। तो वो कहने लगा ऐसा करो एक निशानी और है, इनको मेरे गिरजा घर में लेकर चलो। अब नबी को ले जाया गया। अभी पैगंबर की 24 या 25 साल जिंदगी के दौर चल रहा है, आका चले हैं, नबी आगे आगे है और पीछे पीछे नस्तूरा है, मैसरा है। और जैसे ही गिरजा घर के करीब नबी के कदम गए हैं तो तमाम गिरजा घर के बोझ मुस्तफा के कदमों की आहट से जमीन के नीचे गिरने लगे। नस्तूरा ने हाथ पकड़ा, वापस किया, पेड़ के नीचे बिठाया और बिठाना ही था और कहने लगा मैसरा इनके बदन से कपड़े उतरवा दे। बदन से कपड़े उतारे गए। उसके बाद में कहा ऐसा है, अब जैसे ही कपड़े उतारे तो मुस्तफा जाने रहमत रही थी। तो नस्तूरा ने आगे बढ़ा और बढ़ने के बाद उस मोहर को चूमा और चूम कर कहा था मैसरा सुन ले, यही तो मैंने तौरात में पढ़ा है, यही मैंने इंजील में पढ़ा है, यही तो मैंने ज़बूर में पढ़ा है, आसमानी किताबों में जो पढ़ा वो पा लिया। कहा क्या देखा? कहा ऐसा है सुन ले मैसरा, जिसके लिए खुदा ने जमीन को बनाया वो यही है, जिसके लिए आसमां बनाया वो यही है, जिसके लिए चांद बनाया वो यही है, जिसके लिए सूरज बनाया वो यही है। और कहने लगा मैसरा अगर मैं इनका जमाना पाता तो मैं इनका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता। हजरात ये मुस्तफा की पाकीज़ा जिंदगी वो 25 साल नबी की जिंदगी है। शाम के मोहल्ला, शाम के बाजार में आका तशरीफ ले गए हैं, बाजार में माल रख दिया गया और माल